سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ گلدستہ۔ فلاری کا سن 50 کے قریب تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا اور تنہا اپنی زندگی شہر سے باہر بنی ایک نئی بستی کے فلیٹ میں گزار رہا تھا۔ اس کے فلیٹ کی عمارت 3 اطراف سے کھیتوں سے گھری تھی اور عمارت کے بغل میں ایک پرانا قبرستان تھا۔ یہ عمارت دور شہر سے آتی سیدھی سڑک سے دکھائی دے جاتی تھی۔ یہ علاقہ شہر کی گہما گہمی سے باہر ایک گاؤں کے قریب تھا اور کافی حد تک پرسکون بھی تھا۔ فلاری کو اس جگہ اپنے فلیٹ میں رہتے لگ بھگ 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اکثر دفتر سے اپنے بس اسٹاپ پر اترنے کے بعد گھر جلدی پہنچنے کے لیے قبرستان کا وہ ٹیڑھا میڑھا راستہ پکڑ لیا کرتا تھا جس سے وہ اگلے 7 منٹ میں لمبے کھیتوں کو کراس کیے بغیر اپنے فلیٹ کی عمارت کے پاس پہنچ جایا کرتا۔ سیدھے راستے سے کھیتوں سے گزر کر گھر تک آنے میں اسے 20 منٹ اور چلنا پڑتا تھا۔ اس روز بھی وہ جلدی میں تھا۔ اسے دفتر سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ شہر سے باہر اپنے بس اسٹاپ پر اترا اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی جو فوراً ہی تیز بارش میں بدل گئی۔ اس نے پھر اسی قبرستان والے راستے کو پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے فلیٹ کی عمارت کی طرف چلنا شروع کیا۔ ہوا کا جھکڑ یکدم تیز ہو گیا جو اتنا شدید ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی چھتری ہوا کی شدت سے مکمل ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی اور اوپری حصہ دور کھیت میں جا گرا۔ اس نے بارش سے بچنے کے لیے اور تیز بھاگنا شروع کیا تاکہ ان تیز ہوا کے تھپیڑوں سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اسی دوران اچانک کہیں سے ایک پھولوں کا گلدستہ ایک قبر سے اڑ کر اس کے چہرے سے آ ٹکرایا۔ وہ ابھی سنبھلا ہی تھا کہ وہ گلدستہ جس میں کئی طرح کے خوش رنگ پھول تھے اس کے کوٹ کے بٹن سے اٹک گیا۔ پھولوں کی بھینی خوشبو اس کے ناک میں ہوا کے ساتھ تیزی سے داخل ہونے لگی۔ اس نے گلدستے کو کوٹ کے بٹن سے کسی طرح ایک ہاتھ سے چھڑایا اور گلدستہ ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ اسے کسی جگہ رکھنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے اسے سر پر بارش سے بچنے کے لیے ڈھال کے طور پر رکھ لیا اور تیزی سے بھاگتا گلدستے کو پکڑے اپنے فلیٹ کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس کے کپڑے اور جسم بارش سے پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اوسان بحال ہوئے تو اس نے پہلی بار گلدستے کو غور سے دیکھا۔ گلدستہ حیران کن حد تک تازہ، خوش رنگ، خوبصورت، مہک والے پھولوں سے انتہائی سلیقے سے بنایا گیا تھا، مگر اچانک اسے حیرانی ہوئی کہ طوفان نے کسی بھی پھول کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور تمام پھول حیرت انگیز طور پر تر و تازہ اور صحیح سلامت تھے۔ فلاری کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تیز آندھی اور بارش کے باوجود گلدستے کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا تھا اور وہ اب تک ہر لحاظ سے تر و تازہ کیسے تھا۔ فلاری نے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی گلدستے کو ایک شیشے کے جار میں ڈالا اور جار کو تازہ پانی سے بھر دیا۔ اس نے ایسے دلکش خوبصورت پھول آج سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ہر پھول اپنی مثال آپ تھا، ہر پھول کی اپنی منفرد مہک تھی، ہر پھول اپنے اندر اپنے مخصوص رنگ لیے ہوئے تھا، ہر پھول خاص طرح کی نازک پتیوں کو خاص انداز سے خود پر لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ گلدستے کے ہر پھول کو ہر طرف سے باری باری ٹکٹکی لگائے کچھ دیر بغور دیکھتا رہا۔ فلاری نے غور کیا، کسی بھی پھول کو دیکھنے پر اس میں کچھ دیر پہلے ہوئی بارش یا طوفان کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اسے خود پر وہم ہوا، شاید بارش اتنی تیز نہ ہوئی ہو یا یہ گلدستہ اڑ کر اس کے منہ سے نہ ٹکرایا ہو، بلکہ واقعہ کچھ اور ہو اور اب وہ بھول گیا ہو۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے فوراً ہی خود کو سمجھاتے ہوئے کہا، ضرور اس گلدستے میں کچھ خاص ہے جو اتنے طوفان کے بعد بھی اب تک تر و تازہ ہے۔ اس رات وہ ٹھیک سے سو نہ سکا اور گلدستے کے بارے میں مستقل سوچتا رہا۔ یہ گلدستہ کیسے اور کیوں اس تک پہنچا؟ اس کے پھول اتنے خوشبودار اور تر و تازہ کیسے ہیں؟ انہی خیالوں میں اسے نیند آ گئی اور خواب میں فلاری نے دیکھا کہ وہ گلدستہ ہاتھ میں لیے بادلوں میں اڑ رہا ہے۔ تتلیاں اور پرندے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کر گلدستے کو سونگھ کر پھر ہوا میں اڑانے بھرتے ادھر سے ادھر اٹکھیلیاں کر رہے ہیں۔ اگلی صبح جب فلاری کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نظر گلدستے پر پڑی۔ گلدستہ اب بھی اسی طرح تازہ تھا اور اس کے قریب جاتے ہی اس کی خوشبو اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ فلاری نے پھولوں کو ایک ایک کر کے سونگھا اور کافی پی کر اپنے دفتر کے لیے نکل پڑا۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا، آج آسمان پر بادل کا کوئی نشان تک نہ تھا۔
کل رات آئے طوفان کا کوئی اثر تک ارد گرد اور فلک پر موجود نہ تھا۔ فلاری نے دفتر میں موجود اپنے ساتھیوں سے کھانے کے وقفے میں کل ملے گلدستے کے واقعے کا ذکر کیا۔ اس نے ان کو بتایا کل اسے ایک ایسا گلدستہ تیز ہوا میں اڑتا آن ملا جو بالکل تازہ پھولوں سے بنا تھا، مگر تیز ہوا اور طوفان اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، اور اس کے سب پھول اب بھی بالکل تازہ شاخ سے توڑے معلوم ہوتے ہیں۔ فلاری کے سب ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسنا شروع کر دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا ایک ساتھی بولا، مگر کل تو کوئی بارش یا طوفان آیا ہی نہ تھا۔ فلاری نے اس کی بات پر کسی حیرت کا اظہار نہ کیا اور گلدستے کے بارے میں سوچتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس شام فلاری جب اپنے فلیٹ پر واپس پہنچا تو سیدھا گلدستے کے پاس گیا اور اسے چاروں طرف سے پھر بغور دیکھنے لگا۔ گلدستہ آج صبح کی نسبت اور تازہ معلوم ہو رہا تھا اور اس کے کچھ پھول اور زیادہ دلکش ہو چکے تھے۔ خوشبو بھی زیادہ نکل رہی تھی۔ فلاری بہت حیران ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے گلدستے کے پانی کو بدلنے کا سوچا اور جار میں نیا پانی بھر کر گلدستے کو اس نئے پانی میں ڈبو کر اپنے سامنے موجود شیلف پر رکھ دیا۔ رات کا کھانا کھانے کے دوران بھی وہ مستقل گلدستے کو تکتا رہا اور اپنے ذہن میں اس کے سب پھولوں کے نقش بناتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کیوں نہ وہ گلدستے کی تصویر محفوظ کرے تاکہ وہ اپنے دفتر کے ساتھیوں کو دکھا سکے کہ وہ انہیں صرف سچ بتا رہا ہے اور یہ گلدستہ واقعی کمال کا ہے۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو اسے دفتر سے دیر ہو چکی تھی۔ وہ بغیر گلدستے کو دیکھے جلدی جلدی دفتر کے لیے نکلا۔ اس دن کھانے کے وقفے میں فلاری نے اپنے دوستوں کو گلدستے کی تصویر دکھائی۔ سب نے گلدستے کی تعریف کی، مگر کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ اس گلدستے کی خوبصورتی پر وقت، آندھی، طوفان اور بارش کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا، اور یہ اصلی پھولوں کے باوجود جوں کا توں ہمیشہ خوبصورت رہنے والا گلدستہ ہے۔ فلاری نے سب کو بہتیرا سمجھایا کہ اس کے پاس واقعی ایک ایسا گلدستہ ہے جو پچھلے 3 دن میں اور زیادہ تر و تازہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب نے اس کی بات کو اس کا وہم کہا اور بات پھر آئی گئی ہو گئی۔ اس شام جب فلاری اپنے دفتر سے گھر کے لیے بس پر نکلا تو پتہ لگا شہر میں ہنگاموں کے باعث وہ روٹ جو ہمیشہ وہ استعمال کرتا تھا آج بند تھا۔ بس والے نے سب مسافروں کو ان کا کرایہ واپس کر دیا اور انہیں ٹیکسی یا دوسری سواری پر جانے کی صلاح دی۔ فلاری کو کسی بھی حال میں گھر پہنچنا تھا۔ اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا، مگر کچھ ہی دیر چلنے کے بعد اس کے پاؤں دکھنے لگے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر سستانے لگا۔ اسی دوران بلوائی اس طرف آ نکلے اور اسے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ راستہ کھوجتا کھوجتا کہیں دور جا نکلا جہاں سے اب اس کی واپسی مشکل تھی۔ اس نے ایک رات اسی علاقے میں کسی سرائے میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور ایک سرائے میں جا پہنچا۔ سرائے کے مالک نے اس سے ایک رات کا کرایہ لیا اور اسے ایک کمرے کی چابی تھما دی۔ فلاری کمرے میں گھس کر تمام بتیاں جلا کر بستر پر اوندھا لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ادھر ادھر نگاہ کی تو اسے ایک طرف ایک پھولوں کا گلدستہ پڑا نظر آیا جو کافی حد تک اس گلدستے سے مماثلت رکھتا تھا جو وہ اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پھولوں کی خوشبو سونگھنے کا فیصلہ کیا اور گلدستے کے پاس اپنی ناک لے جا کر ان پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ ایسی ہی خوشبو اس کے گھر میں موجود پڑے گلدستے سے بھی آتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کب اسے نیند آئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اسے دروازے پر لگاتار دستک سنائی دی۔ وہ اٹھا اور آنکھیں ملتا دروازے کو کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر سرائے کا مالک موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک باوردی پولیس افسر تھا۔ فلاری نے دونوں کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، سب خیریت تو ہے؟ سرائے کے مالک نے سرد مہری سے جواب دیا، ایک رات کا کرایہ ادا کر کے پچھلے 4 دن سے وہ اس کمرے میں موجود ہے اور پوچھ رہا ہے خیریت ہے؟ فلاری نے حیرت سے جواب دیا، 4 دن؟ وہ تو کل رات ہی یہاں آیا تھا۔ سرائے کے مالک نے اپنا رجسٹر پولیس کانسٹیبل کے سامنے کیا جس پر 4 دن پرانی تاریخ درج تھی۔ پولیس کانسٹیبل کمرے میں داخل ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ فلاری نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ فضول مذاق ہے، انہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سرائے کے مالک نے فلاری کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، دیکھیے اس کے چہرے پر کوئی شیو کا بال نہیں، مطلب یہ پچھلے 4 دن سے روز شیو بھی کر رہا ہے۔ وہ دیکھیے تازہ پھول بھی یہ کہیں سے خرید کر لایا ہے۔ کانسٹیبل نے سر سے پاؤں تک فلاری کو دیکھا اور پوچھا،
सच सच बताओ, पिछले 4 दिन से तुम यहाँ बंद कमरे में क्या कर रहे हो, और हर रोज़ दरवाज़ा पीटने पर भी क्यों नहीं खोल रहे थे? और ये ताज़ा फूल, ये तुम कहाँ से तोड़ कर लाए हो? कांस्टेबल ने गुलदस्ते के एक फूल को सूंघते हुए पूछा। फिलारी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसने संजीदा आवाज़ में कहा, कांस्टेबल, आप मेरी बात का यकीन करें। जब कल रात मैं यहाँ आया था तो ये गुलदस्ता यहाँ पहले से मौजूद था, और हाँ, ऐसा ही एक गुलदस्ता मेरे घर में भी है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको जाकर दिखा भी सकता हूँ। कांस्टेबल ने मशकूक नज़रों से फिलारी को देखा और बोला, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। तुम नशा तो नहीं करते हो? नहीं नहीं, मैं कोई नशा इस्तेमाल नहीं करता, फिलारी ने मुस्तहकम आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर 4 दिन से दरवाज़ा न खोलने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कांस्टेबल ने इस बार सख्ती से सवाल किया। जी, मैं सो रहा था, मैंने आपको बताया तो है, और अभी पहली बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ मैंने सुनी। अच्छा, इनका 4 दिन का किराया अदा करो और यहाँ से जितनी जल्दी हो चलते बनो, कांस्टेबल ने जल्दी जल्दी तुंद लहजे में कहा। और इन्हें कहें ये गुलदस्ता भी अपने साथ ले जाएं तो बेहतर होगा। सराय के मालिक ने कांस्टेबल की बात के दरमियान में ही इजाफा किया। हाँ बिल्कुल, इसे भी यहाँ से उठाओ। कांस्टेबल ने सराय के मालिक की तायीद की। फिलारी ने जल्दी जल्दी अपना ब्रीफ केस और एक हाथ से गुलदस्ता पकड़ा और किराया देकर वहाँ से फौरन बाहर निकल गया। शाम के साये मंडला रहे थे। फिलारी को जल्द ही अपनी मंजिल तक ले जाने वाली बस पकड़नी थी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वो वहाँ बस के इंतज़ार में हाथ में गुलदस्ता पकड़े खड़ा हो गया। थोड़े इंतज़ार के बाद एक अजीबो गरीब शक्ल की बस वहाँ आकर रुकी, मगर ऐसी बस उसने आज से पहले कभी न देखी थी। वो फौरन ही बगैर कुछ सोचे उस पर सवार हो गया और बौखलाहट में बस ड्राइवर को अपना पता बताने लगा। ड्राइवर ने उसे बताया कि वो ठीक बस में बैठा है। ये बस आधे घंटे की मसाफत के बाद उसे उस बस स्टॉप पर उतार देगी जहाँ वो जाना चाहता है। ड्राइवर फिलारी के लिबास को सर से पांव तक अजीब नज़रों से तकने लगा। फिलारी ने अपने लिबास की तरफ देखा, उसमें उसे कोई ऐसी शय अजब न दिखाई दी। उल्टा उसे ड्राइवर का लिबास अनदेखे डिज़ाइन का लगा। अलबत्ता उसे ये इत्मीनान ज़रूर हुआ कि कुछ देर बाद वो अपने घर में होगा। फिलारी उस मुसाफिरों से खाली बस में एक सीट पर बैठ गया। आधे घंटे बाद जब वो अपने इलाके के बस स्टॉप पर उतरा तो वहाँ का नक्शा ही बदला हुआ था। जहाँ खेत खलियान हुआ करते थे वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी थीं। कब्रिस्तान की जगह एक शॉपिंग मॉल बन चुका था। फिलारी मुंह खोले इर्द गिर्द हर शय को हैरत से देखने लगा। उसके फ्लैट की बिल्डिंग इर्द गिर्द बनी इमारतों में से सबसे पुरानी दिखाई देती थी, मगर उसका भी बाहर का रंग बदल दिया गया था। फिलारी बौखलाया हुआ अपनी इमारत में दाखिल हुआ और सीधा अपने फ्लैट के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे की चाबी लगाई तो उसे यूं लगा जैसे सालों बाद कोई उस ताले को खोल रहा है। अंदर पहुंचा और सीधा उस जगह लपका जहां वो गुलदस्ता रखा था, जिसके आने के बाद उसकी ज़िंदगी मुकम्मल बदल गई थी। गुलदस्ता वहीं जूं का तूं मौजूद था, पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा, और उसके फूलों की खुशबू पहले से भी ज़्यादा मुअत्तर महक दे रही थी। फिलारी जो गुलदस्ता सराय से साथ लाया था उसे भी एक जार में डालकर पानी से भर दिया और उसी गुलदस्ते के बराबर रख दिया। उस रात उसे बहुत अच्छी और पुरसुकून नींद आई। अगले दिन सुबह वो बहुत ताज़ा दम बिस्तर से उठा, लेकिन जब वो दफ्तर पहुंचा तो उस पर हैरत का एक और पहाड़ टूटा। उसे मालूम हुआ वो अब वहाँ क्लर्क की नौकरी नहीं करता, वो उसी इदारे का सरबराह बन चुका था। अगले दिन वो अपने साथ उन 2 गुलदस्तों में से एक गुलदस्ता अपने दफ्तर की टेबल पर रखने के लिए साथ ले आया। उसने फैसला किया कि वो सबको इस अजीब व गरीब गुलदस्ते की करामत दिखाएगा जो सालहा साल से तरोताज़ा है। मगर उसकी सोच के बरक्स अगले ही दिन गुलदस्ते के सारे फूल मुरझा कर सूखने लगे और फिलारी का चेहरा भी एक ही दिन में मुरझाए फूलों की तरह हर तरफ झुर्रियों से भर गया।